حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ میرے اسلام لانے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ انہوں نے کہا، میں ایک مرتبہ اپنے جانور تلاش کر رہا تھا اور ان کے نشانات پر چل رہا تھا کہ اسی میں ابراق الازاف مقام پر مجھے رات آ گئی، یعنی رات ہو گئی۔ تو میں نے اونچی آواز سے پکار کر کہا، میں اس وادی کے جن بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں اس قوم کے بیوقوفوں سے۔ تو غیب سے کسی نے آواز سے کہا، یعنی یہ صحابی رضی اللہ عنہ جب جنگل میں تھے اور رات ہو چکی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں اس جنگل کے جو جن بادشاہ ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں اور اس قوم کے بیوقوفوں سے پناہ چاہتا ہوں کہ اس کو تنگ نہ کریں۔ تو غیب سے کسی نے بلند آواز میں کہا، تیرا بھلا ہو، اللہ کی پناہ مانگ جو جلال، بزرگی، نعمت اور فضل والا ہے۔ پھر کہا، سورہ انفال کی آیتیں پڑھ اور اللہ کو ایک مان اور کسی کی پرواہ نہ کر۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گیا، یعنی حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بہت ڈر گیا۔ جب میری جان میں جان آئی تو میں نے کہا، اے غیبی آواز دینے والے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے یا گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تجھے ہدایت دے، ہمیں صاف صاف بتا کیا صورت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تمام خیروں کو لے کر آنے والے اللہ کے رسول یثرب میں نجات کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ نماز اور روزے کا حکم دیتے ہیں اور شر والے کاموں سے روکتے ہیں۔ میں نے اپنی سواری سے آگے بڑھ کر کہا، مجھے سیدھا راستہ بتا، اللہ تجھے ہدایت دے، تو کبھی بھوکا ننگا نہ ہو اور تو ہمیشہ طاقتور سردار بنا رہے، اور جو تجھے خیر ملی ہے اس کا مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ وہ یہ اشعار پڑھتا ہوا میرے پیچھے آیا، اللہ ہمیشہ تیرا ساتھی ہو اور تیری جان کو صحیح سالم رکھے اور تجھے گھر والوں تک پہنچائے، تیری سواری کو بھی پہنچائے۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لا، میرا رب تیرے حق کو بامراد کرے گا، اور اس کے رسول کی مدد کر، میرا رب تیری اچھی طرح سے نصرت کرے گا۔ میں نے کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں اسال کا بیٹا عمر ہوں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نجد کے مسلمان جنات کا امیر ہوں۔ تمہارے گھر پہنچنے تک تمہارے اونٹوں کی حفاظت ہوگی، تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ میں جمعے کے دن مدینہ میں داخل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس باہر آئے اور کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے، اندر آ جاؤ، ہمیں تمہارے مسلمان ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا، مجھے اچھی طرح وضو کرنا نہیں آتا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے وضو کرنا سکھایا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے حضور کو ممبر پہ بیان کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح لگ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر سوچ سمجھ کر دھیان سے ایسی نماز پڑھتا ہے جس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے کہا، تم اس حدیث پر اگر اپنا گواہ نہ لاؤ گے، یعنی اس حدیث پر اگر اپنا گواہ نہ لاؤ گے جو تم مجھے بیان کر رہے ہو، تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ چنانچہ قریش کے بزرگ حضرت عثمان بن عفان نے میرے حق میں گواہی دی، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ یہ ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ سے اسی جیسی حدیث نقل کی ہے، جس میں اشعار اس طرح سے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ بتا، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اے فلانے، نہ تو کبھی بھوکا ہو، نہ کبھی تو ننگا ہو، اور نہ کبھی ایسے ساتھی کے ساتھ رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، اور اگر تو مر جائے تو تیری خیر ختم نہ ہو بلکہ ہمیشہ باقی رہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جس سے حیرت بھی ہو اور خوشی بھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا، جو کہ پہلے مضمون میں گزر چکا ہے۔